کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعوت کی، صحابہ اس میں آئے، حضرت علی بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں انہوں نے کھانا پیش کیا، شراب بھی پیش کی، خوب کھایا پیا۔ نماز مغرب کا وقت آ گیا، لوگوں نے حضرت علی کو آگے کر دیا، آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت علی نے اس میں سورہ کافرون جو ہے وہ غلط پڑھ دی، اس پر یہ آیت اتری کہ اہل ایمان جب نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز بڑا اہم سوال ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ایک میں سمجھتا ہوں تہمت باندھی جاتی ہے، اور اہل سنت مفسر قرآن نے اس کو اس قرآن کی آیت کی جو سورہ نساء کی آیت ہے کہ اور تم نماز کی طرف نہ جاؤ جب تم حالت نشے میں ہو، اس کی تفسیر میں وہ اس کی شان نزول میں اور تفسیر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں دعوت عام کی، کیونکہ وہ پیسے والے آدمی تھے، اور اس کے اندر مولا کائنات کو بھی بلایا گیا، اور صحابہ کرام نے بشمول مولا کائنات نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شراب پی، اور شراب پینے کے بعد مولا کائنات کو امامت کے لیے آگے کر دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ جب مولا کائنات نماز پڑھانا شروع کی اللہ اکبر کے بعد آپ نے قرآن کو غلط پڑھا، یعنی سورہ کافرون کی آیت کو غلط پڑھ دیا، تو مولا کائنات کی مذمت میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی کہ اور تم نماز کی طرف نہ جاؤ جب تم حالت نشے میں ہو۔ اہل سنت مفسرین علماء ڈھٹائی کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں آنکھ میں آنکھ ڈال کر، میں تو بڑے سخت الفاظ یوز کرنے جا رہا ہوں، بغیرتی کے ساتھ بتاتے ہیں، کیونکہ اس وقت شراب کی حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، حرمت تھی نہیں، تو مولا کائنات کیا سب پیتے تھے، جب شراب حرام ہوئی تو مولا نے چھوڑ دی۔ تو کیا یہ رسول اللہ کی تربیت پر براہ راست حملہ نہیں ہے؟ کیا یہ عصمت انبیاء پر براہ راست حملہ نہیں ہے؟ کیا یہ رسول اللہ کی رسالت پر سوال نہیں اٹھتا؟ کیا یہ توہین رسالت نہیں؟ جواب دیتا۔ دیکھیں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، لیکن آپ نے سوال کیا ہے نا، اب میرے سوالات سنیے گا۔ جی یہ مولا علی ہیں جن کے لیے آپ نے یہ حدیث سنائی جو بیان کرتے ہیں کہ مولا علی نے شراب پی کر نماز پڑھائی، یہ مولا علی ہے نا، یعنی مولا علی کی ذات پر ظلم ہے۔ لیکن آپ رسول اللہ کے بارے میں کیا کہیں گے کہ رسول اللہ نے حبل کی تعریف کی، بتوں کی تعریف کی، آیات غرانیق وہ کس نے لکھی ہیں؟ تو بھائی جہاں رسول اللہ کو نہیں بخشا گیا تو مولا علی کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حالت نماز میں ان کو قرآن بھول گیا، ایک صحابی نے آیات یاد دلائیں، رسول اللہ نے نماز تمام کی، فرمایا اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے مجھے بھولا ہوا قرآن یاد دلایا۔ بخاری میں لکھا ہے اعلان نبوت سے پہلے وہ جو بتوں کے نام پر جانور ذبح ہوتے تھے ان کا گوشت رسول اللہ کھاتے تھے، بخاری میں لکھا ہے۔ آپ نے سوال کیا ہے نا تو اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ تو جہاں رسول اللہ کی شخصیت کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے تو پھر علی رسول اللہ کے والدین کو کافر لکھا، نعوذ باللہ۔ تو جہاں ان شخصیت کے ساتھ یہ ایسا کیا گیا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ وہ کیا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک پروگرام میں مفتی صاحب کے سامنے کہا تھا کہ بخاری میں لکھا ہے رسول اللہ لوگوں کے سامنے برہنہ ہو گئے تھے اعلان نبوت سے پہلے۔ تو یہ جو آپ نے امیر المومنین کے لیے بات کہی ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر یہ بات ہے۔ آپ پہلے ان پر سوال کیجیے ان لوگوں سے کہ جو یہ سناتے ہیں نا کہ جہاں شخصیت رسول اللہ کے ساتھ اس قدر ظلم ہوا ہے، کیا آپ میں نے جو آپ کے سامنے یہ چیزیں کہیں آپ مانتے ہیں، اس کو مانیں گے؟ میں آیات غرانیق میں عوام کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں اپنی جان دے دوں گا، میں ان روایات کو نہیں مانوں گا۔ بے شک میرا گلا کاٹ دے اس پروگرام کے بعد، کوئی گلا کاٹ دے، میں نہیں مان سکتا، مجھے اللہ کو جواب دینا۔ حالانکہ یہ روایت جھوٹی ہے، ضعیف ہے، سب من گھڑت ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے وہ بیان ہوتی ہے، اس کے آپ پڑھ لیں سارے حوالے، کسی صورت بھی حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ قبلہ میرا سوال ہے کہ مولا سے اتنی نفرت کیوں مسلمانوں کی، اتنی نفرت دیکھیں کہ انہیں معاذ اللہ شرابی بنا دی، معاذ اللہ۔ یہی تو بات ہے کہ امیر المومنین جیسی شخصیت کی ساری زندگی رسول اللہ نے جن کے فضائل سنائے اور یہ وعدے کر دیا کہ علی سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا اور علی سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا، پھر بھی لوگوں کو اگر سمجھ نہیں آتی تو کیا کیا جا سکتا ہے؟
امیر المومنین کی شخصیت اس قدر مظلوم شخصیت ہیں، خدا کی قسم اگر یہ دنیاوی معاملات نہ ہوتے، یہ اسٹڈی، یہ سارا کچھ، امیر المومنین اتنے مظلوم ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ذریعہ امیر المومنین پر ساری زندگی روتے گزار دوں. اس قدر مظلوم شخصیت ہیں جو ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. بے شک. لیکن کیونکہ یہی امیر کا حکم ہے کہ لوگوں کے درمیان زندگی گزارنی ہے، تو اس لیے بے شک میں یہاں رہ رہا ہوں. بے شک. تو یہ باتیں اگر کی جائیں گی تو نہ تمام ہونے والی. بے شک بے شک بے شک. اس وقت علامہ صاحب بھی مظلومیت امام علیہ السلام کو بیان کرتے ہوئے آپ دیدہ ہوگا، اور میرا بھی دل اندر سے رو رہا ہے. آپ یقین جانیں آج جو پوڈ کاسٹ ہوئی ہے، اگر آپ کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خاندان کی محبت ہے، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر لمحہ رسول اللہ اور اس کے گھرانے کا دفاع کریں. بس میں اس پوڈ کاسٹ کو اب یہیں اینڈ کرتا ہوں، اور میں اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے.